کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اور کچھ کمپنیاں اتنی بااثر کیوں ہوتی ہیں؟ یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس بارے میں ہے کہ وہ اسے کیوں کرتے ہیں۔ سائمن سینک کے مطابق تمام عظیم اور متاثر کن رہنما ایک ہی طرح سے سوچتے، عمل کرتے اور بات چیت کرتے ہیں، اور یہ طریقہ باقی سب کے بالکل برعکس ہے۔ چلیں اس طاقتور خیال کو سمجھتے ہیں۔ تو یہی وہ مرکزی سوال ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایپل، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر یا رائٹ برادرز جیسی مثالیں اتنی وفاداری اور جذبے کو ابھارتی ہیں، جبکہ ان کے مدِ مقابل جن کے پاس اکثر بہتر وسائل ہوتے ہیں گمنامی میں رہ جاتے ہیں؟ زیادہ تر کاروبار ہمارا دھیان کھینچنے کے لیے قیمتیں کم کرتے ہیں، پروموشنز چلاتے ہیں یا خوف اور خواہش جیسے جذبات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ حربے ایک شوگر رش کی طرح ہیں۔ یہ فوری طور پر توانائی کا جھٹکا تو دیتے ہیں، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتے۔ یہ وفاداری نہیں بناتے، بس ایک وقتی سودا کرواتے ہیں۔ جی ہاں، ان تمام متاثر کن لیڈروں میں ایک مشترک پیٹرن ہے، ایک ایسا راز، ایک ایسا طاقتور خیال جو روایتی مارکیٹنگ اور قیادت کو سر کے بل کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ سادہ ہے۔ چلیں بالکل بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ انسانی رویے پر اثر انداز ہونے کے صرف 2 طریقے ہیں۔ ہر سیلز پچ، ہر سیاسی تقریر اور ہر اشتہار ان 2 میں سے ایک پر مبنی ہوتا ہے۔ جوڑ توڑ ایک پودے کو زبردستی بڑھنے پر مجبور کرنے جیسا ہے۔ آپ اسے جتنا مرضی پانی اور دھوپ دیں، اگر وہ تیار نہیں ہے تو وہ نہیں بڑھے گا۔ اس کے برعکس ترغیب زرخیز زمین میں ایک بیج بونے کی طرح ہے۔ آپ صرف صحیح حالات فراہم کرتے ہیں اور وہ خود بخود پھلتا پھولتا ہے۔ جوڑ توڑ فوری نتائج دیتا ہے، لیکن ترغیب ایک ایسا تعلق بناتی ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ متاثر کن رہنما ترغیب کیسے دیتے ہیں؟ وہ لاشعوری طور پر ایک فریم ورک کی پیروی کرتے ہیں جسے سائمن سینک سنہرا دائرہ یا دی گولڈن سرکل کہتے ہیں۔ یہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ ہے سنہرا دائرہ۔ یہ 3 ہم مرکز دائروں پر مشتمل ہے: کیوں، کیسے اور کیا۔ یہ کوئی پیچیدہ کاروباری نظریہ نہیں ہے، بلکہ ایک قدرتی طور پر پایا جانے والا پیٹرن ہے جو انسانی رویے کی گہرائیوں میں بسا ہوا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے آئیے باہر سے اندر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے بیرونی دائرہ کیا ہے؟ یہ سب سے آسان حصہ ہے۔ ہر کمپنی بتا سکتی ہے کہ وہ کون سی مصنوعات بناتی ہے یا کون سی خدمات فراہم کرتی ہے۔ یہ واضح اور ٹھوس ہے۔ پھر کچھ کمپنیاں درمیانی دائرے تک پہنچتی ہیں۔ کیسے؟ یہ ان کا منفرد سیلنگ پروپوزیشن ہے، ان کا خاص طریقہ کار۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے بہتر، تیز یا زیادہ مؤثر ہیں۔ یہ انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ لیکن مرکز میں سب سے اہم دائرہ ہے کیوں، اور یہ پیسہ کمانے کے بارے میں ہرگز نہیں ہے، وہ تو صرف ایک نتیجہ ہے۔ کیوں آپ کا مقصد ہے، آپ کا عقیدہ، آپ کے وجود کی وجہ۔ بہت کم لوگ یا تنظیمیں واضح طور پر بتا سکتی ہیں کہ وہ صبح بستر سے کیوں اٹھتے ہیں اور کسی کو ان کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے۔ زیادہ تر کمپنیاں باہر سے اندر کی طرف بات کرتے ہیں، کیا سے شروع ہو کر کیسے کی طرف اور کیوں تک شاید کبھی نہیں پہنچتی۔ اگر ایپل ہر کسی کی طرح ہوتی تو ان کا پیغام کچھ ایسا ہوتا: یہ کتنا بے جان اور غیر متاثر کن ہے نا؟ لیکن ایپل حقیقت میں اندر سے باہر کی طرف بات کرتا ہے۔ وہ اپنے کیوں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم جمود کو چیلنج کرنے اور مختلف انداز میں سوچنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کی وجہ سے وہ خوبصورت اور صارف دوست مصنوعات بناتے ہیں، اور آخر میں وہ کہتے ہیں، ہم بہترین کمپیوٹر بناتے ہیں۔ دیکھا آپ نے فرق؟ لوگ وہ نہیں خریدتے جو آپ کرتے ہیں، وہ یہ خریدتے ہیں کہ آپ اسے کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی مارکیٹنگ کی چال لگ سکتی ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ سنہرے دائرے کی طاقت صرف الفاظ میں نہیں، بلکہ ہمارے دماغ کی ساخت میں پنہان ہے۔ اب اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں۔ سنہرا دائرہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے سے براہ راست مطابقت رکھتا ہے۔ بیرونی کیا ہمارے نیو کارٹیکس سے مطابقت رکھتا ہے، دماغ کا وہ حصہ جو عقلی، تجزیاتی سوچ اور زبان کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اندرونی 2 دائرے کیوں اور کیسے ہمارے لمبک دماغ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہمارے تمام جذبات جیسے اعتماد اور وفاداری اور تمام انسانی رویے اور فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتا ہے۔
जब आप क्यों से बात करते हैं तो आप बराह रास्त फैसले करने वाले दिमाग से बात कर रहे होते हैं। तो इस ताकतवर इल्म को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए? जब आप क्यों के साथ बातचीत करते हैं तो आप सीधे लोगों के दिल से बात करते हैं, जो एतमाद पैदा करता है और बड़े पैमाने पर कामयाबी की बुनियाद रखता है। स्क्रीन पर मौजूद ये घंटी नमाम मनहनी इख्तराआत के फैलाव का कानून कहलाता है। ये जाहिर करता है कि कोई भी नया ख्याल या प्रोडक्ट मुआशरे में कैसे फैलता है। आपका मकसद हर किसी को बेचना नहीं है। आपका मकसद उन लोगों को तलाश करना है जो आपके क्यों पर यकीन रखते हैं। ये लोग इस मनहनी के बिल्कुल बाएं जानिब हैं, इख्तराकार और इब्तदाई अपनाने वाले। जब आप मार्केट के इस इब्तदाई 15 से 18% हिस्से को कायल कर लेते हैं, वो लोग जो आपके मकसद की वजह से खतरा मोल लेने को तैयार हैं, तो आप एक अहम मोड़ पर पहुंच जाते हैं। ये वो लम्हा है जब आपका ख्याल अक्सरियत तक पहुंचने के लिए तैयार होता है। ये इब्तदाई लोग ही बाकी सबको कायल करते हैं। लेकिन आप ये कैसे यकीनी बनाते हैं कि आपके तमाम आमाल आपके बयान करदा क्यों के मुताबिक हों? इसके लिए एक बहुत ही सादा और मौसर टूल है जिसे सैलरी टेस्ट कहते हैं। तसव्वुर करें कि आपका क्यों सिर्फ सेहतमंद और कुदरती चीजें इस्तेमाल करना है। आप एक पार्टी में जाते हैं और लोग आपको मशवरा देते हैं, ओ आपको M&Ms आजमाने चाहिए, चावल का दूध बहुत अच्छा है और आपको सैलरी भी खरीदनी चाहिए। अगर आप अपने क्यू को फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ चावल का दूध और सैलरी खरीदेंगे। M&Ms एक अच्छा कारोबारी फैसला हो सकता है, लेकिन ये आपके क्यू से मुताबिकत नहीं रखता। ये टेस्ट आपको मुस्तकिल रहने में मदद देता है। जब आप अपने क्यों को समझ लेते हैं और कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है, तो एक नया और शायद सबसे बड़ा खतरा सामने आता है, खुद आपकी कामयाबी। इस ग्राफ को गौर से देखें। ये दिखाता है कि वक्त के साथ क्या होता है। ऊपर जाती हुई लकीर क्या है, यानी कारोबार का हजम, उसकी फरोख्त। नीचे वाली लकीर क्यों की वजाहत है। जब एक तंजीम छोटी होती है तो बानी का क्यों हर चीज में वाज़े होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती है तवज्जो मैट्रिक्स और नताइज पर मरकूज हो जाती है और क्यों धुंधला जाता है। इस लम्हे को तकसीम या द स्प्लिट कहते हैं। और जब क्यों